کروں گا شیخ عمران سلفی نظری حفظہ اللہ سے کہ اپنے عنوان پر گفتگو کریں۔ شیخ کا عنوان ہے عام مسلمان کے لیے ضروری اسباب۔ آپ چاہیں تو بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، نہیں ٹھہر کے کرنا ٹھیک۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین مجلس، پس پردہ معزز خواتین اسلام اور اس مجلس کے ناظم اور مقرر فضیلت الشیخ سراجی صاحب، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں۔ رب العالمین کا اس کی تمام نعمتوں پر شکر گزار ہوں۔ بالخصوص سب سے عظیم نعمت کہ اس نے ہمیں توحید پرست بنایا ہے، اسلام والا بنایا ہے، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے ہم پر۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی آخر الزماں پر، کہ جن کے وسیلے سے یہ قرآن ہم کو ملا ہے اور جن کے توسط سے یہ صراط مستقیم ہمیں نصیب ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز شرکائے مجلس، جیسا کہ آپ نے فضیلت الشیخ کی زبانی سنا کہ اس مجلس میں جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے مسجد فرقان کاماریڈی، کہ جس کا یہ پروگرام شہری جمعیت اہل حدیث کاماریڈی کے زیر نگرانی منعقد کیا جا رہا ہے، کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری اسباب۔ دراصل میں یہ ایک کتابچہ ہے، مختصر سا کتابچہ ہے جو آپ کے سامنے میں لے کر کے ٹھہرا ہوا ہوں، اور اس کو قید تحریر میں لایا ہے سابق مفتی اعظم المملکۃ العربیہ السعودیہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو نابینا تھے لیکن اللہ رب العالمین نے بڑے گہرے علم سے نوازا تھا، علم کے پہاڑ تھے، جبل العلم تھے، مفتی اعظم تھے۔ ساری دنیا کے مسلمان اپنے مسائل میں علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کیا کرتے تھے اور اپنی علمی تشنگی اور پیاس کو بجھایا کرتے تھے۔ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اکثر سوالات آپ کے پاس پہنچتے تھے، تو آپ نے اپنے تجربے کے اعتبار سے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے، ایک ایسا رسالہ مرتب کیا جائے کہ جو عام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند۔ ایک عام آدمی، جیسے مثال کے طور پر جس نے کچھ زیادہ پڑھا نہیں ہے، علماء سے کچھ زیادہ اس نے علم حاصل نہیں کیا، مدرسوں میں جس نے تعلیم حاصل نہیں کی، مسجدوں میں پڑھا نہیں ہے، یا ماں باپ سے بھی خاطر خواہ جیسے علم دین حاصل ہونا چاہیے تھا حاصل نہیں ہوا، تو اکثریت ایسے ہی مسلمانوں کی ہے۔ تو کہا کہ ایسے ایک عام مسلمان کے لیے جو اپنے کاروبار میں، روزگار میں، معاش میں مصروف ہے، تو ایسے نوجوان، ایسے مسلمان مرد اور ایسی خواتین کے لیے کیا باتیں دین اسلام کی ضروری ہے، کس کا جاننا اور کیسے اپنانا ضروری ہے، اس کا خلاصہ اس کے اندر کیا ہے۔ اب اس کو الحمدللہ اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اس کتابچے کو مختلف زبانوں میں دنیا بھر میں جو ہے اس کو پرنٹ کیا گیا، طبع کیا گیا، نشر و اشاعت کی گئی، باضابطہ نہ صرف عوام الناس بلکہ مدرسوں میں علماء بھی اس کا درس دیتے ہیں، اور بڑی تفصیلی طور پر علماء اکرام کے لیکچرز جو ہے اس کتاب کے اوپر موجود ہیں۔ لیکن آج آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ سطحی طور پر ہی صحیح آپ کو موٹی موٹی باتیں دین اسلام کے تعلق سے ایک عام مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تو چلیں کتاب کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو کتاب کا نام لکھا ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، وہی جو ہمارے عنوان کا نام ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری باتیں، ضروری سبق کیا کیا ہے۔
تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ و قصار السور. کہتے ہیں کہ ایک عام مسلمان جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بکر زید کہتا ہے، عبداللہ عبد الرحمن کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں اسلام والا ہوں، مسلمان ہوں، مسلم خاندان سے میرا تعلق ہے، اللہ رسول کے نام پہ مر مٹنے والا ہوں، تو ایسے مسلمان کو کم سے کم اتنی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ سورۃ الزلزال سے لے کے سورۃ الناس تک اتنی صورتیں تو یاد ہونی چاہیے. لیکن آپ کو معلوم ہے عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، میں نے تجربہ بھی کیا ذاتی طور پر. بعض لوگوں سے جب میں نے عوام الناس کے افراد سے پوچھا کہ بھائی بتائیے کتنی صورتیں، تو ایسے بڑی عمر کے لوگ بھی ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں مجھے 3 صورتیں یاد ہیں، مجھے 4 صورتیں یاد ہیں، مجھے 5 صورتیں یاد ہیں. کوئی ساری زندگی سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ عصر پر گزار رہا ہے، توفیق نہیں مل رہی ہے کہ قرآن کریم کی ایک 20 صورتیں، اللہ کے کلام کی 20 صورتیں یاد کر لو. تو کہا کہ ایک عام مسلمان ہو تو کم سے کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے، قرآن سے تمہیں اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ تم ان صورتوں کو یاد کرو. سورۃ الزلزال سے سورۃ الناس تک ایک 20 صورتیں 25 صورتیں تمہیں یاد ہونی چاہیے تاکہ تم اپنی نوافل میں، سنتوں میں، فرض نمازوں میں اس کا اہتمام کر سکو. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے، نہ صرف یہ کہ حفظ، بلکہ اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے، سورۃ الاخلاص کا کیا درس ہے، سورۃ العصر میں کس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، معوذتین میں کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، معلوم ہونا چاہیے. یہ مفہوم مختصر طور پر معلوم ہونا چاہیے. اور عام طور سے نمازوں میں، خاص طور سے آپ دیکھیں گے مغرب کی نماز آپ نے ادا کی، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں یہی صورتوں کا اہتمام ہوتا، سورہ عادیات، سورہ زلزال، سورہ نصر، سورہ کافرون. جب آپ ان کو یاد کر کے سمجھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ صورتیں سورۃ الفاتحہ اور اس طریقے کی جو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ تو رکن ہے نماز کا، اس کے بغیر تو نماز نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کہا کہ اس کے علاوہ یہ صورتیں محفوظ ہونی چاہیے، اس کا معنی مطلب سمجھ میں آنا چاہیے. یہ سب سے پہلی بنیادی بات کتاب کے شروعات میں ذکر کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ارکان الاسلام. دیکھیے اگر کوئی یہاں پہ علم والا ہے تو وہ صرف اور صرف وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھ سکتا ہے. اگر کوئی علم والا ہے تو اس کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. بعد میں یہ مت کہیے کہ مدرسے کے چھوٹے بچوں کو جو باتیں بتائی گئی وہ باتیں سن کے اٹھا ہوں. بخاری کی کوئی بہت بڑی مشکل کی دقیق تحقیق اور اس کی تفسیر لے کے یہاں میں نہیں آیا ہوں آپ کے ساتھ. عام مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. تو کہا کہ ارکان اسلام، اسلام والے ہو، کہتے ہو مسلمان ہو، معلوم ہونا چاہیے نا اسلام کے ارکان کتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان. کہا کہ سب سے پہلا رکن اسلام کا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. معلوم ہونا چاہیے، گواہی دینا ہے اسے، شہادہ دینا ہے اس بات کا، اقرار اور اعتراف کرنا ہے اسے کہ حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. اور نبوت و رسالت کہ جس کو اپنا کر کے جس پر کامیابی کی ضمانت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی ہے. کہا کہ کلمہ شہادت. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا. کہا کہ یہ دوسرا رکن ہے نماز. اور نماز کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ نماز کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہونے والا ہے مجھ اور آپ سے، خواتین سے، مردوں سے، سب سے پہلا جو سوال ہوگا، حساب و کتاب کی جو شروعات ہوگی، آغاز ہوگا، الصلاۃ، نماز کی پابندی کے بارے. کہا کہ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے. جس نے نماز کو ڈھا دیا گویا کہ اس نے دین اسلام کو ڈھا دیا، اس نے منہدم کر دیا. پھر اس کے بعد کہا صوم، رمضان کے جو فرض روزے ہیں یہ تیسرا رکن ہے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اللہ رب العالمین نے
روزوں کو جیسے رمضان میں فرض کیا ہے ویسے جو صاحب استطاعت ہے تو ان کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، لیکن امت کی اکثریت وہ ہے جو زکوٰۃ کے سلسلے میں لاپرواہ اور غافل ہے۔ بڑے بڑے مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی جائیدادوں سے، مال سے، پیسہ سے، ہر چیز سے نوازا ہے، لیکن مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ مسلم معاشرے کی حقیقت ہے، اور یاد رکھیں اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ اگر آپ کو کوئی ایک مرتبہ حکم دے یا آپ کسی کو ایک مرتبہ حکم دے، پھر آپ دوسری مرتبہ اس سے کہیں کہ یہ کام کیجئے، تیسری مرتبہ کہیں، چوتھی مرتبہ کہیں، آپ کتنی مرتبہ کہیں گے؟ آپ آخر میں کہیں گے کہ میں کتنے مرتبہ اس کو تاکید کر رہا ہوں، میری بات کی طرف کس کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مرتبہ کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر جہاں پہ نماز کا حکم ہو رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو جوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ ایک مالدار مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں۔ لاپرواہی کا ہمارا معاشرہ شکار ہے، یہ مال وبال بن جائے گا۔ مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ غریبوں کا حق ہے تمہارے مالوں کے اندر، واللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ پھر اس کے بعد کہا وَلِلَّهِ الْحَجُّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سارے کام بن رہے ہیں، غیر مسلم ملک کو جانا ہے، پیکج بنا کے ٹور پر نکلنا ہے، نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے ہر کونے ہر خطے میں جاتے ہیں، صحت مند ہے، راستہ پرامن ہے، تمام شرائط ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن حج کرنے کی توفیق نہیں، حج نہیں کر رہا، جبکہ یہ حج فرض ہے، یہ اسلام کا 5واں رکن ہے صاحب استطاعت افراد کے اوپر۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان کہ ایک عام مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کن بنیادوں کے اوپر قائم۔ اور یہاں پر ایک اہم بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ اسلام ہے، ان ارکان پر اسلام قائم ہے، فاؤنڈیشن، بنیاد ہے اسلام کی، یہ اصل ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دینی موضوعات کیا ہے، جیسا کہ رافضیوں کا موضوع ہے امامت، خلافت، ملوکیت، اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں، عہدوں کے اوپر بحث و مباحثہ چل رہا ہے، بعض افراد رؤیت ہلال کے مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، بعض افراد جو ہے فروعی مسائل پر بحث کر رہے ہیں۔ ایسے مسائل جن کے اوپر شریعت نے بہت زیادہ توجہ نہیں کرائی ہے، اس کو جدل اور مناظرے کا موضوع بنایا جا رہا ہے، اور یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہمارے لوگ اس کو مہمل اور ایسے ہی یوں ہی بیکار چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ آج رافضیوں کے ساتھ اس مسئلے پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحث کی جا رہی ہے، مسئلہ امامت کے اوپر، اسلام کے ارکان میں ہے مسئلہ امامت، مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیے کیا اسلام کے ارکان میں، کیا ایمان کے ارکان میں، کیا صحابہ کے تعلق سے انہیں تان و تشریح کرنا، صحابہ کی غلطیاں نکالنا، کریدنا، عوام الناس کے سامنے اسے بیان کرنا، کیا یہ ایمانیات کا حصہ ہے یا اسلامیات کا حصہ ہے؟ آپ سوال کا جواب دیجیے۔ جو اہم ہے ہمارے لیے اس سے ہماری توجہ ہٹتے جا رہی ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا لمحہ فکر ہے ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان، تھوڑا سا فرق ہے، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان میں ایک اضافہ کر دیں گے آپ، 6 ارکان۔ اور یہاں پر ایک اصولی قاعدہ یاد رکھیں کہ جب اسلام کی بات کی جائے گی تو اس میں ایمان آ جائے گا، یا پھر اگر صرف ایمان کی بات کی جائے گی تو اس میں اسلام آ جائے گا۔ اس کو ایسے کہتے ہیں اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، کہ جب دونوں کو الگ الگ بیان کیا جائے گا تو دونوں ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں۔ اسلام کا مطلب جب بیان کریں گے تو ایمان بھی آ جائے گا، اور جب ایمان کا مطلب بیان کریں گے تو اسلام بھی آ جائے گا اس کے اندر۔ اب یہاں پر ہم الگ الگ بیان کر رہے ہیں، تو کہا کہ ایمان کے 6 ارکان۔ سب سے پہلا رکن ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے، لاجک نہیں ڈھونڈنا ہے، عقل کے پیمانے نہیں لگانا ہے، کوئی جو ہے پیرامیٹر نہیں ہے، جو دکھتا ہے وہی مانوں گا، جو نہیں دکھے گا نہیں مانوں گا، سائنس میں نے پڑھ لی ہے، میں نے وہ پڑھ لیا، یہ سن لیا، وہ دیکھ لیا، مجھے سمجھ میں آئے گا تو قبول کروں گا، نہیں سمجھ میں آئے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھ۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، دنیا کی کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی، دنیا کی کسی آنکھ میں چاہے وہ نبی رسول کی آنکھ کیوں نہ ہو، اسے اس قدر طاقت اور استطاعت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے۔
اس وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہا فہو کذاب، وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ تعالیٰ کو اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ ہاں جنت میں اہل جنت کے لیے معاملہ ہوگا، اس پر ہمارا ایمان ہے، جو جنتی ہوں گے جیسے ایک چاند کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اہل جنت کو، اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ لیکن یہاں پر کوئی لاجک نہیں، عقل نہیں، قیاس نہیں، کوئی میٹافور نہیں، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے عقل میں داخل نہیں ہوتی ہے، تو کیا اسی کو پیمانہ بنائیں گے آپ؟ تو کہا کہ ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا، ان تؤمن باللہ۔ پھر اس کے بعد کہا دوسرا رکن وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتوں کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے کہ فرشتے خطا نہیں کرتے، فرشتے غلطی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے ہماری طرح نہیں ہیں، انسان بشر غلطی کر دیتا ہے لیکن فرشتے غلطی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے، اور ان چیزوں سے فرشتے رک جاتے ہیں جن سے اللہ نے انہیں منع کیا۔ تو کہا فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، اللہ تعالیٰ جب کسی شے، کسی امر کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بارش کے لیے میکائیل علیہ السلام کو مقرر کیا، سور پھونکنے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کو مقرر کیا، نام اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کا جو سوال جواب ہے قبر میں کرامن کاتبین کو، یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریوں کو تقسیم کیا۔ تو کہا کہ وملائکتہ، یہ نوری مخلوق ہے، اللہ نے اپنے نور سے انہیں پیدا کیا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا، تیسرا رکن وکتبہ، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں آسمانی اپنی کتابیں نازل کی ہے، توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، ان سب پر ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی کتابوں میں اپنی ہی طرف سے لکھا کرتے تھے اور کہتے تھے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر کے دنیا کی کمائی انہیں کھانا تھا اور اپنی چاندی کو جو ہے چمکانا تھا۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے لیے حجت، دلیل اور اعتبار صرف اور صرف قرآن کریم۔ تو کہا کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا وَرُسُلِهِ، اللہ تعالیٰ کے جتنے رسول آئے ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، کیا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ اور آپ یہ بتائیے، کیا عیسائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ لیکن یہ اسلام کس قدر عدل و انصاف پر مبنی ہے کہ ہم امت محمدیہ محمد الرسول اللہ والے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو کہا کہ جتنے رسول آئے ہیں ان رسولوں کے اوپر ایمان رکھا جائے۔ وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اس دنیا میں انسان کوئی چیز لے کر کے جانے والا نہیں ہے، یہاں سے اگر کوئی چیز ساتھ میں آنے والی ہے تو آپ کا اور میرا عمل۔ اب یہ جو عمل ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن سوال جواب کرے گا، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر آپ جس طریقے کی فصل لگائیں گے اسی طریقے کا نتیجہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو ملنا ہے۔ تو کہا کہ وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ اور یہ عقیدہ اس قدر بنیادی عقیدہ ہے، اگر کسی کو اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ اگر میں یہاں کچھ غلط کروں گا تو وہاں پر میری پکڑ ہوگی، وہ تو منچاہی زندگی گزارے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے بے ایمانی کرے گا۔ کہا کہ یہ عقیدہ بنیادی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ پھر اس کے بعد جو چھٹا رکن ہے ایمان کا، کہا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تمہیں اپنی تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پر تقدیر کے ساتھ دو لفظ جوڑے گئے، خیر اور شر۔ ہماری زندگی میں خیر کے معاملات بھی ہوتے رہیں گے، اور ہماری زندگی میں
ایسے معاملات بھی ہوتے رہیں گے جو ہمارے لیے ناگوار گزریں گے، ناپسندیدہ ہوں۔ پوری محنت کرنے کے باوجود، ساری جستجو، ساری انرجی، سب کچھ پیسہ لگانے کے باوجود کاروبار آپ کا فیل ہو جائے گا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ تعالیٰ نے جتنا فائدہ لکھا ہے وہ ملے گا، اللہ نے جو آپ کے نصیب میں مقدر میں جو نقصان لکھا ہے وہ نقصان آپ کو پہنچ کر کے رہے گا۔ لہذا یہ زندگی ایسی نہیں ہے، یہ غیروں جیسا معاملہ نہیں ہے کہ سب کچھ میری خواہشات کے موافق ہو، سب کچھ ویسا ہی ہو، سب کچھ مجھے مل جائے جو میں چاہتا ہوں۔ آپ کے فیور کی زندگی آپ کو ملنے والی نہیں ہے، آپ کو وہی ملے گا جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے۔ تو کہا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تو یہ ہو گئے اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان۔ پھر اس کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں توحید کی قسمیں۔ دیکھیے عام آدمی کو اتنا علم ہونا ضروری ہے، بہانے نہیں بنا سکتا۔ ابا جان نے مدرسے کو لے جا کے داخلہ نہیں کرایا، بڑے بھائی نے میری تعلیم پہ توجہ نہیں دی، والدہ نے جو ہے میری تعلیم پہ توجہ نہیں دی، بہن نے میری تعلیم پہ توجہ نہیں دی، مولوی صاحب نے نہیں پڑھا، یہ کچھ بہانے نہیں چلیں گے۔ عام مسلمان ہو اتنا تو جاننا ضروری ہے تمہارے لیے۔ لہذا اس وجہ سے اس کو قید تحریر میں لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہو، اللہ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، تمہارے لیے یہ جاننا ضروری ہے توحید کی قسمیں کیا ہے، توحید ہے کیا۔ تو کہا کہ قرآن کریم کی آیتوں سے مستنبط توحید کو 3 زمروں میں منقسم کیا گیا، اس کی 3 تقسیمات کی گئی۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ ربوبیت کا لفظ رب سے ماخوذ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، ہر چیز کا جو خالق و مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ۔ توحید ربوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی اس کا پارٹنر، شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، کہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، جو بھی آپ ذی روح دیکھ رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ، مجھ اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ، چرند و پرند کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، جتنے حشرات الارض ہے، سمندر کے اندر کے جو بھی حشرات ہے، سب کو پیدا کرنے والا، جتنی مخلوقات ہے اللہ ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے۔ تو کہا کہ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اللہ خالق کل شیء۔ اب آپ ایک سوال کا جواب دیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو دائرے اسلام کے باہر قرار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان و زمین کا خالق کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکیدی طور پر یہ مشرک کہیں گے اللہ ہی۔ یہ تو صرف ہم نے وسیلے بنائے ہیں، یہ سیڑھیاں ہم نے بنائی ہیں، یہ سورسز ہم نے بنائے ہیں تقرب کے لیے، اللہ سے قریب جانے کے لیے، ورنہ ہر چیز کا خالق و مالک تو اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنی توحید الوہیت کو ذکر کیا ہے۔ صرف توحید ربوبیت کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن ہر در پہ جا کر کے اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے، یہ نہیں چلے گا۔ کہا کہ جب اللہ ہی خالق و مالک ہے تو پھر عبادت و بندگی بھی اللہ رب العالمین ہی کی جائے گی، نظر و نیاز اللہ کے لیے کی جائے گی، دعا مانگنا ہے اللہ سے مانگی جائے گی، رکوع کرنا ہے اللہ کے لیے کیا جائے گا، سجدہ کرنا ہے اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اپنا مشکل کشا اگر کسی کو سمجھا جائے گا تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو سمجھا جائے گا۔ یہ جو سورۃ الاخلاص ہے، جس میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ جو ہم کہہ رہے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اگر عبادت و بندگی کی جائے گی تو صرف اور صرف ایک الہ اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ لہذا کسی نبی، بزرگ، ولی، شجر، حجر، قبر، بشر، کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ کہا کہ یہ توحید الوہیت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں توحید کی ایک تیسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ آپ اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام نہیں دے سکتے، اللہ اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام مقرر کیے ہیں وہی نام سے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، دعا کریں گے۔
مثال کے طور پر کوئی انگریزی میں کہے لارڈ، گاڈ، یا پھر ہمارے یہاں جو سنسکرت زبان میں جو الفاظ مشہور ہیں غیر مسلموں کے کلچر میں رہتے رہتے کہ کوئی جو ہے پرمیشور کہے، مہاتما کہے، یہ جس طریقے کے بھی الفاظ یہ نہیں چلنے والے، یہ شرک میں شامل ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، مصور ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ اللہ نے اپنے لیے جو منتخب کیا انہی ناموں سے اس کو پکارا جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ صرف دعا ہے؟ اللہ کو ان ناموں سے پکارا جائے گا مطلب یہ مثال کے طور پہ رزق طلب کرنا ہے، اللہ رزاق ہے، لہذا اب ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس دنیا میں اگر کوئی رازق ہے تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب مرزوق ہیں۔ اللہ ہے جسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، لیکن اللہ کے علاوہ جو ہے سب اس کے محتاج ہے، سب کو وہ رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ مطلب ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یہ تیسری قسم ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ذکر فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے توحید کو جانا، توحید تو سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سے بھی بڑی نیکی کیا ہے؟ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کرنا ہے، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ذات میں کوئی اس کا ساجی پارٹنر اور شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ جیسے سنتا ہے کوئی نہیں سن سکتا، اللہ تعالیٰ جیسے دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ جیسے مدد کرتا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لیس کمثلہ شیء۔ تو کہا کہ توحید کی اس نیکی کے بعد یہ جان لو شرک کیا ہے، کیونکہ عربی زبان کا محاورہ ہے من لا یعرف کیف یتقی فکیف یتقی، من لا یعرف ما یتقی کیف یتقی، کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کس سے بچنا ہے تو کیسے بچے گا۔ وہی اگر غلط چیز ہے اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، یہ غلط ہے، اگر نہیں معلوم رہے گا تو پھر کیسے بچے گا؟ تو کہا کہ توحید کو جاننا کافی نہیں ہے، توحید کو جانتے ہوئے شرک کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک کی نفی کی، لا الہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے نفی کی، کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی نہیں ہے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے توحید کو بعد میں ذکر کیا اور شرک کی نفی اللہ نے کلمے میں پہلے کی۔ تو کہا کہ شرک کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ اور ہمارے یہاں بالخصوص ہندوستان میں یہ کائنات دنیا کا روئے زمین کا سب سے بدترین گندا جو گناہ ہے اس کے بارے میں عوام کو نہیں بتایا جاتا، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کی توحید میں کسی کو لایا جائے۔ ہاں اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کرتا ہے۔ بتاؤ عوام کو اس دنیا کا سب سے خطرناک جرم، سب سے بڑا کرائم اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں کسی اور کو ساجی اور پارٹنر بنانا ہے۔ تو کہا کہ شرک کی بھی قسمیں ہوتی ہے، شرک کی قسمیں، شرک کو بنیادی طور پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسموں میں ذکر کیا ہے۔ کہا کہ ایک ہے شرک اکبر، اور ہے شرک اصغر، اور تیسرا جو شرک ہے شرک خفی۔ شرک خفی کے اوپر عام طور پر بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کو شرک اصغر ہی کا جز مانا جاتا ہے۔ تو کہا کہ شرک اکبر، جیسے میں نے آپ کے سامنے توحید کو ذکر کیا کہ جو اختیارات اللہ کے، ان اختیارات میں اگر آپ کسی اور کو شریک مانتے ہیں، چاہے کسی مردے کو مانے، کسی نبی کو مانے، کسی فرشتے کو مانے، کسی بابا کو مانے، کسی بزرگ کو مانے، کسی درویش کو مانے، کسی شجر کو یا کسی حجر کو، کسی کو بھی اللہ کے اختیارات میں اگر شامل کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اکبر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ شرک اصغر۔ شرک اصغر چھپا ہوا شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، ریاکاری، دکھاوے کے لیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاملات، بلکہ حد تو یہ ہو گئی ہے ذاتی عبادتوں سے ہٹ کے دینی پروگرام بھی سیاست کے حد پہ چڑھ چکے۔ دینی پروگراموں کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کمیٹی دینی پروگرام کروا رہی ہے، ایک عالم آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دینے کے لیے، ہاری ہوئی کمیٹی اس پروگرام میں نہیں جاتی ہے۔ معلوم ہے آپ کیوں؟ نام ہمارا نہیں ہوگا، پوسٹر پہ ہمارا نام نہیں آئے۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، یہ بدترین درجے کا شرک،
अल्लाह से डरो, अपने दिलों को कीना, हसद और नफरतों से दूर रखो, अपनी इबादतों को खालिस अल्लाह के लिए करो। क्या कहा अल्लाह ने? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नबी आप ऐलान कर दीजिए, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना, जमात के लिए मेरी जितनी एक्टिविटी है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह के लिए करता हूं। नाम के लिए, शोहरत के लिए, फेम के लिए मैं इसलिए नहीं करता, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं अल्लाह के लिए करता हूं। लिहाजा अपनी इबादतों को रियाकारी की तरफ मत ले जाओ, वरना ये रियाकारी दिमक की तरह तुम्हारी नेकियों को बर्बाद कर देगी। और रियाकारी के सिलसिले में बहुत सारे दलाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसकी मिसाल दे करके कहा, एक आदमी आता है नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ते रहता है, लेकिन वहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद है, फयुज़य्यिनु सलातहु, अपनी नमाज को मुज़य्यन करता है, अच्छी करने की कोशिश करता है, क़ियाम अच्छा कर लेता है, रुकू अच्छा करता है, सजदा अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि अतराफ में लोग बैठे हुए देख रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए उसने अपनी नमाज को क्या कर दिया? मुज़य्यन कर दिया। तो याद रखो, अपना कोई भी दीनी अमल, अपना इबादत वाला अमल लोगों के लिए अंजाम ना दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अंजाम। शिर्क असगर में एक और चीज़ को जिक्र किया गया, कहा कि मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने गैरुल्लाह की कसम खा ली उसने शिर्क किया। गैरुल्लाह की कसम, जैसे कोई कहे माँ की कसम, बाप की कसम, या किसी नबी की कसम, रसूल की कसम, अल्लाह के अलावा जिसकी भी कसम खा लिया उसने शिर्क किया। लेकिन अहले इल्म ने कहा कि ये शिर्क असगर होगा, लेकिन इसके ऊपर मुदावमत के साथ बरकरार रहा तो ये उसे कुफ्र अकबर की, शिर्क अकबर की तरफ ले जा सकता है। तो इस वजह से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से गालिबन एक कौल मिलता है, बड़ी बेहतरीन बात कही है। उन्होंने क्या कहा कि मैं अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा लूँ। क्या कहा? मैं अल्लाह के नाम की झूठी कसम खा लूं, ये चल जाएगा बनिस्बत इस बात के कि मैं गैरुल्लाह के नाम की सच्ची कसम खाऊं। बात समझ में आ रही है आप? अगर गैरुल्लाह के नाम की सच्ची कसम खाएंगे तो वहां पर शिर्क होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से झूठी कसम खाएंगे तो यहां पर गुनाह शिर्क का नहीं होगा, झूठ का होगा। सुभान अल्लाह, किस बारीकी के साथ उन्होंने जो है अकीदे को समझा था। तो कहा कि ये भी शिर्क असगर में दाखिल है। फिर उसके बाद शिर्क खफी, जैसे मैंने कहा ये उसी जुज में शामिल है, छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है लोगों को, दिल के अंदर रहता है। इसको इस दायरे में, शिर्क खफी के दायरे में मुनाफिकीन को जिक्र किया गया है। मुनाफिकीन का जो टोला था, ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का लिबादा डाले हुए है, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनी पनप रही है। कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये जो मुनाफिक हैं ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान बने फिर रहे हैं और दिल से और अंदर से ये काफिर बने हुए शैतान है ये, और इनका जो ठिकाना है ये जहन्नम का सबसे निचला दरका होगा, सबसे निचले जहन्नम के गले में ये पड़े हुए रहेंगे। तो ये जो है शिर्क की अक़साम जिक्र की। फिर उसके बाद जिक्र किया जो हदीस जिब्राइल है, आप पढ़ेंगे, एहसान का जिक्र है। उसमें एहसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक। अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करना है गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, और जैसे मैंने अभी जिक्र किया दुनिया की कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, लिहाजा अब तुम ये यकीन कर लो तुम इबादत कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह के सर्विलेंस में हो तुम, अल्लाह ताला की निगरानी में हो तुम। लिहाजा ये तुम्हारा अक़ीदा होना चाहिए, इस इखलास के साथ तुम अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी को अंजाम दो। उसके बाद नमाज का जो मसला है उसके शराइत को जिक्र किया। कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? इस्लाम। अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम है, उसने कलिमा ही नहीं पढ़ा, उसने इस्लाम और ईमानियात को माना ही नहीं है, और गैर मुस्लिम है, आकर के अगर नमाज पढ़ना चाहता है तो फिर ऐसे शख्स की नमाज अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? इस्लाम को कबूल करना। फिर उसके बाद जिक्र किया ये शुरूत सलात, नमाज के जो शराइत है उसको जिक्र कर रहे। उसके बाद कहा कि अक्ल, एक पागल शख्स के ऊपर, गर्चे के मुसलमान है, इस्लाम वाला है, लेकिन पागल है, अकली तौर पर मजनून है, तो कहा कि अक्ल ये दूसरी शर्त है नमाज को कायम करने के लिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुफ़िअल क़लमु अन सलासिन, कि 3 लोग हैं जिनके ऊपर से अल्लाह ताला ने कलम को उठा लिया है, उनसे अल्लाह ताला जो है बाज पुरुष नहीं करेगा, उनकी गिरफ्त नहीं करेगा, उसमें एक पागल और मजनून है। फिर उसके बाद आगे जिक्र फरमाया रफ़उल हदस, के नजासतों से पाक होना चाहिए।
یہ آدمی جو ہے طہارت میں ہونا چاہیے. وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ، اور اس کا جو سطر ہے وہ سطر ڈھکا ہو اور چھپا ہوا. یہ مرد و خواتین سب کے لیے یہ شرائط، سب کے لیے. وَدُخُولِ الْوَقْتِ، اور نماز کا جو وقت ہے، نماز کی شرط کے لیے نماز کے وقت میں داخل ہونا ضروری ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ عشاء کا وقت ہے اور آپ کہیں میں کل کی فجر ابھی پڑھ لیتا ہوں. کہا کہ یہ شرط ہے دخول الوقت، وقت وہ آنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا بیان فرمایا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز جو ہے وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. اور الحمدللہ اہل حدیث اول وقت میں جو ہے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ زیادہ افضل ہے. اور اس کے بعد کہا وہ استقبال القبلہ، قبلہ رخ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کہیں پہ بھی ٹھہرا نماز کا وقت ہو گیا، قبلے کا جو تعین ہے، جو کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے اس کی طرف رخ اور سمت کر کے اس ڈائریکشن میں نماز پڑھنا ہے. اور نیت نماز کی اس کی ہونی چاہیے. اور نیت کی جو بات میں نے کہی، نیت دل کا ارادہ ہے، زبان سے الفاظ آپ کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فلاں نماز فلاں رکعت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، بلکہ آپ کے دل کا ارادہ، آپ کا مسجد کو آنا، وضو کرنا، امام کے پیچھے ٹھہرنا، اقتداء کرنا، اس حساب سے رکوع سجدہ کرنا، یہی آپ کی نیت ہے. پھر اس کے بعد کہا ارکان الصلاۃ، نماز کے جو ارکان ہیں، یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، اور اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ ہے، رکوع ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑھا جاتا ہے، تشہد ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ارکان صلاۃ کے اندر داخل ہے. پھر واجبات الصلاۃ کو ذکر کیا ہے. واجبات الصلاۃ جیسے رکوع کے اندر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. سجدے میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ. دو سجدوں کے درمیان میں تھوڑا سا رک کر کے ایک سجدہ ہو گیا، دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اس کی تعلیم دی ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو اس کو ذکر کیا. پھر تشہد کا ذکر آیا. نماز کے معاملے کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کی سنتیں کیا ہے، وضو کی سنتیں کیا ہے، اس کے اراکین کیا ہے، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. میں سطحی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، تفصیل بہت ہے. پھر اس کے بعد کہا مبطلات الصلاۃ، نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے. تو کہا الضحک، نماز میں کامیڈی ہو رہی ہے، ہنس رہا ہے. نماز میں الاکل، کھا رہا ہے، چبا رہا ہے. والشرب، پی رہا ہے. تو کہا انکشاف العورہ، اور جو سطر ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، کپڑا کدھر بھی اڑ رہا ہے. الانحراف الکثیر عن جہت القبلہ، قبلہ ایک سمت میں دوسری سمت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. تو کہا کہ یہ چیزیں نماز کو باطل کر دیتی ہے. اور اس کے بعد بڑی اہم بات کہی ہے العبث الکثیر المتوالی فی الصلاۃ، نماز میں بہت زیادہ بے توجہی، بہت زیادہ حرکتیں کرنا، داڑھی میں جو ہے انگلی ڈال کے کپڑے درست کر رہا ہے، ہاتھ ادھر ادھر کر رہا ہے، جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کچھ نکال رہا ہے، ناخن کاٹ رہا ہے. کہا کہ ھذا یبطل الصلاۃ، اس سے اس کی نماز بھی باطل ہو جائے. ہمارے بعض احباب کو دیکھ کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے، وقت نکال کے آتے ہیں وضو کر کے، وہ چہرے میں لگے ہوئے ہیں، داڑھی میں لگے ہوئے ہیں، ٹوپی میں لگے ہوئے ہیں، لباس میں لگے ہوئے ہیں، یہ درست کر رہا ہے، وہ درست کر رہا ہے. کب آیا رکوع، کب ہوا سجدہ، کب ہوا امام نے کیا پڑھا، کوئی ہوش نہیں، حواس نہیں، اٹھ کر کے باہر نکل گئے. ایسی نماز ہونے والی نہیں، یاد رکھیے، یہ نماز باطل نماز. پھر اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں وضو کے جو شرائط ہے، وضو کا طریقہ اور نواقض وضو، اس کو ذکر کیا کہ جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے ایک اہم مسئلہ، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں جو عام جو چیزیں ہیں جس کو اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. کہا مس الفرج بالید قبلا کان او دبرا من غیر حائل، اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد چاہے مرد و خواتین بغیر کسی حائل یعنی کپڑے کے شرمگاہ کو یا مقعد کو، سرین کو جس پر آپ بیٹھتے ہیں، آپ نے اپنے اگلے یا پچھلے حصے کو وضو کرنے کے بعد بغیر کسی آڑ اور پردے کے چھو لیا، ٹچ کر لیا، تو کہا کہ یہ ناقض وضو. اور اسی طریقے سے جیسے فجر کی نماز کے لیے آیا ہے اور گہری نیند میں چلا گیا، ہوش نہیں تھا، اگر کوئی بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا اگر اونگ لیتا ہے تو اس کو ناقض وضو نہیں کہا گیا، لیکن لیٹ گیا اور گہری نیند اس کو لگ گئی، پتہ نہیں چلا، تو کہا کہ گہری نیند بھی یہ جو ہے ناقض وضو ہے، اسے وضو کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد آگے ذکر کرتے ہیں التحلی بالاخلاق المشروعۃ لکل مسلم. اب یہاں پہ اخلاق کا باب آ گیا. دیکھیے معاملہ صرف عبادتوں کا نہیں ہے. مسلمان صرف وہ نہیں ہے کہ صرف عبادتیں اچھی کرے، پھر زبان سے بھی تکلیف دے رہا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، غیبتیں بھی کر رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، جھگڑے بھی لگا رہا ہے، فساد بھی مچا رہا ہے، فتنہ بنا ہوا ہے. کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے اندر بنیادی طور پر یہ اخلاق تو ہونے ہی چاہیے.
کہا کہ الصدق والامانہ والعفاف والحیا والشجاعہ والکرم والوفا، کہا کہ سچا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا صادق۔ اللہ نے آپ نے خطبہ جمعہ میں ہمیشہ سنا ہوگا، خطبہ کی زبانی کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ، صادقین میں شامل ہو جاؤ۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، جھوٹ بولتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے، جھوٹا ہے یہ، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے جھوٹ بولے بغیر وہ رہتا نہیں ہے۔ کہا کہ مسلمان کے یہ اخلاق نہیں ہے، مسلمان سچا ہوتا ہے، اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے اور بہادر ہوتا ہے۔ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے اس سے رکتا ہے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور جو ضرورت مند اپنے بھائی ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بھی کچھ آداب ہیں، ان کو ذکر کیا ہے۔ یہاں پر انواع المعاصی کا ایک باب باندھا ہے کہ ایسے گناہ جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو 7 ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دیں گے تمہیں، 7 گناہ اللہ کے رسول نے فرمائے جو تمہیں ہلاک کر دیں گے، ڈسٹرائے، برباد کر دیں گے تمہیں۔ تو ایک تو مسئلہ شرک کا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرے گا تو وہاں تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم نے شرک کیا، نماز روزے زکوٰۃ یہ کسی کام کے نہیں ہے، ساری نیکیاں تمہاری برباد ہونے والی ہے۔ توحید کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں چلے گا، توحید کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں چلے گا، کوئی صلح، کوئی نرمی، کسی طریقے کا میلان جھکاؤ اور کوئی معاملہ نہیں چلے گا، وہاں پر کوئی کمپرمائز نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد جو ذکر کیا ہے والسحر، جادو کرنا، یہ جو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر جو صوفی بنے ہوئے ہیں، عامل بنے ہوئے ہیں، ان بابوں کے پاس جانا، پلیتے ان کے پاس سے لینا، تعویذ لینا، ان کے پاس جا کر کے یہ سمجھنا کہ یہ بابا جو ہے میرے مشاکل کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا، گھر کے اختلافات کو ختم کر دے گا، مسائل کو حل کر دے گا، کاروبار کو آگے بڑھا دے گا، یہ جتنے عامل ہیں معاشرے کے، یہ سارے کے سارے متفقہ طور پر سلفی علماء کے نزدیک جادوگر ہے یہ لوگ۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا نہیں چاہیے، آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے حوالے کر دے گا۔ پھر اس کے بعد کہا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی مسلمان کی جو ہے جان لے لینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی نفس کو، کسی انسان کو قتل کر دینا۔ ہمارے نوجوانوں کو میں بالخصوص یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جن 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں اللہ کے رسول نے اس چیز کو داخل اور منشن کیا کہ کسی کی جان لے لینا، ناحق اس کی جان لے لینا۔ ہمارے یہاں جو چیزیں بڑی عام ہوتی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، کہ بعض نوجوان روڑی بننا ہے، دھمکانا ہے، ڈرانا ہے، غنڈہ گردی کرنا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہے اسلام کے اندر۔ کسی سے ایسے انداز میں بھی نہیں بات کرنا چاہیے کہ جس سے آگے والا ڈر جاتا، حرام ہے یہ۔ الفاظ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو ڈرانا حرام ہے اللہ تعالیٰ کیا، تو لہٰذا یہ دادا گیری کرنا، غنڈہ گردی کرنا، یہ جو ٹیم بنا کے پھرنا، یہ تمام چیزیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اچھا مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود تو معاشرے کے اندر بڑا عام ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی کے اندر موجود ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جو سود سے بچے ہوں گے، الا ماشاءاللہ آج ماحول اسی طریقے کا ہے۔ بلکہ شیخ عبید اللہ مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ مشکات المصابیح کی شرح میں لکھتے ہیں، میرات المفاتی میں، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی تھی کہ ہر آدمی کو اتنا سود تو لگے گا کہ اس کا گرد و غبار، جیسے چلتے ہیں تو گرد و غبار اڑ جاتا ہے، کہا کہ کوئی کتنا بھی بچنا چاہے گرد و غبار سود کا اس کو لگ جائے گا۔ کہتے ہی اللہ کے رسول کا اس زمانے میں کہا ہوا اس زمانے میں ظاہری معجزہ ہے۔ آج دیکھو دنیا کیسے سود کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، EMI پہ سارے معاملات ہیں، لون پہ سارے معاملات ہیں، انشورنس پہ سارے معاملات ہیں، الگ الگ قسم کا روپ، الگ قسم کی شکل لے کر کے سود ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اکل الربا، سود کے کاروبار کرنا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے سود کھانے والا، وہ موکل اس کو کھلانے والا، وکاتبی اس کا لکھنے والا، وشاہدی سود پہ گواہ بننے والا، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے یہاں لعنت کے مستحق ٹھہرتے۔ لہذا ان معاملات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا۔ بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا، پراپرٹی میں حصہ بھتیجوں کا تھا، لیکن بھائیوں نے جو ہے ناحق اس کو ڈال دیا۔ معاشرے میں ایسی مثالیں ہیں،
اللہ حفاظت فرمائے. وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ, یتیموں کا مال کھانا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان الذین یأکلون اموال الیتامی یأکلون فی بطونہم نارا, ارے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے تو ایک یتیم کا مال کھا کر کے. یتیم کا مال, یتیم کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے, اسے دینا ہے, نوازش کرنا ہے, عطا کرنا ہے, اس کی کفالت کرنا ہے. یتیم کی کفالت, اللہ کے رسول کہتے ہیں دنیا میں میرا صحابی نہیں بن سکا, یتیم کی کفالت کر, اللہ تعالیٰ اس مقام پہ پہنچائے گا, جنت میں میرا صحابی بنے گا. انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ, اللہ کے رسول نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا یتیم کا مال یہ بدترین. ویسے تو کسی کا مال نہیں کھانا, لیکن یہاں پر یتیم کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ بڑا مظلوم ہے, اس کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. کہا وَتَوَلَّا یوم الزحف, اور میدان جنگ سے بھاگنا. وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, 7واں گناہ یہ ذکر کیا, پاکیزہ مومنہ عورت معلوم نہیں ہے جا رہی ہے, اس پر زنا کی تہمت لگا دیا, ہنس رہی ہے کسی سے بات کر رہی ہے, زنا کی تہمت لگا دیا. یہ بدترین درجے کا گناہ ہے. دوسروں کی ٹو میں رہنا, خواتین کی ٹو میں رہنا, ان کی جاسوسی کرنا, کہاں سے آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے, یہ ہمارا کام نہیں. کسی پر تہمت نہیں لگانا, یہ بدترین درجے کا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد آگے ذکر فرماتے ہیں شیخ, 5 منٹ انشاءاللہ. جی, اس کے بعد کہتے ہیں تجہیز المیت, بنیادی بات ہے. کہا کہ تجہیز المیت, میت کا جو کفن و دفن کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے. کہا کہ یہ بنیادی مسئلہ ہے. کہا کہ ایک شخص جس کے اوپر موت کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہے, وہ جو سکرات کے عالم میں ہے, موت سے بالکل قریب ہے. کہا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ, اطراف میں بیٹھے ہوئے جتنے رشتہ دار ہیں, دوست و احباب ہے, جس کے بارے میں تم دیکھ رہے ہو کہ اب یہ موت سے بالکل قریب ہے, سانسیں اکھڑنے والی ہے. کہا کہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو, اسے نہیں جگانا ہے, اسے نہیں بیدار کرنا ہے کہ تم پڑھو, بلکہ آپ کو وہاں جو اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ بار بار پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس سے اس کو آسانی ہوگی کلمہ کا اقرار کرنے اور پڑھنے میں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے جو مردار ہے, یعنی کہ جو موت سے قریب ہے, یہ مراد, لقینوا موتاکم, جو مرنے والے موت سے قریب ہے تو ان کو اس کی تلقین کیا کرو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دوسرا ادب یہ ذکر فرمایا ہے, اذا تیقن موتہ اغمضت عیناہ, جب ایک شخص کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص انتقال کر گیا ہے, اور جو وہاں پر موجود جو رشتہ دار ہیں, اقربا ہیں, ولی ہیں, وہ کیا کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پیروں سے نکلتی ہے, پیروں سے نہیں نکلتی روح. اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں سے نکلتی ہے. تو آنکھیں جو ہے پیچھا کرتی ہے روح کا, تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے. تو کہا کہ اغمضت عیناہ, اس کی آنکھوں کو بند کر دو, اور جسم کے جو اعضاء ہے اسے درست کر دو. اگر تم نے آنکھیں بند نہیں کی اور جسم کے اعضاء کو درست نہیں کیا تو پھر وہ اس قدر سخت ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو بعد میں فولڈ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایک ادب ہے, میت کا یہ حق ہے جو وہاں پر زندہ لوگ ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں. پھر اس کے بعد کہا کہ جو مسلمان ہیں اس کو جو ہے غسل دیا جائے گا. غسل کا جو طریقہ ہے یہ پریکٹیکل طور پر دیکھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا, لیکن پھر بھی سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جب اسے میت کے جسم سے اس کا لباس نکالا جائے گا, اس کا ستر, اس کی شرمگاہ کو چھپا دیا جائے گا, اس کی شرمگاہ کو چھپا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کے اور پیٹ کو آہستہ سے دباتے دباتے ایسے اٹھائیں گے. تو کہا کہ پیٹ کے اندر کی جو گندگی اور فضلہ ہے وہ اگر نکلنے کے قریب ہے تو نکل جائے گا. گردن کو ایسے اٹھائیں گے, لیٹا ہوا ہے, اٹھا رہے ہیں اور پیٹ کو ہلکے سے پریس کر رہے ہیں, دبا رہے ہیں, تو جو گندگی ہے وہ فضلہ ہے وہ نکل جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اس کو جیسے ایک زندہ آدمی وضو کرتا ہے ویسے وضو کروایا جائے. جیسے ہاتھ آپ دھوتے ہیں ویسے میت کے ہاتھ دھلائیں گے جو غسل دینے والے ہیں, تو جیسے وضو کا طریقہ ہوتا ہے ویسے میت کو بھی جو ہے وہ وضو کروائیں گے. پھر اس کے بعد کہا کہ دائیں طرف جو ہے پانی بہانا ہے, پھر اس کے بعد بائیں طرف جو ہے پانی بہانا ہے, پھر سر کے بالوں کو جو ہے دھونا ہے. اور اگر شرمگاہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ایک کپڑا لے کر کے, اگر گندگی ہے, ستر ہے, وہ میت بھی ہے تب بھی وہ ستر ہے, لہذا اس کو دیکھا نہیں جائے گا, اس کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا, کپڑے کے ذریعے سے جو ہے اس کی غلاظت اور گندگی اور شرمگاہ کو صاف کیا جائے گا. اور اللہ کے رسول کی حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر گیا اور کہیں جسم سے جو ہے کوئی خون بہ رہا ہو یا پھر کسی طریقے کا گہرا زخم ہو تو اس پہ پٹی بھی جو ہے باندھی جا سکتی ہے.
اور اسی طریقے سے اگر مونچھ کے بال، مرد آدمی ہے مونچھ کے بال اس کے بہت زیادہ بڑے ہیں تو آپ غسل دینے کے بعد وہ مونچھ کے بال بھی کم کر سکتے ہیں. ناخن بھی اگر اس کے بڑے ہیں تو میت کے جو ہے ناخنوں کو بھی آپ کم کر سکتے ہیں. نہیں بھی کریں گے تب بھی اختیار ہے، لیکن پاکیزگی کا جو ہے اہتمام کرنا یہ زیادہ اولا اور افضل ہے. مرد آدمی ہے تو 3 کپڑوں کے اندر اس کو جو ہے کفنایا جائے گا. عورت ہے تو 5 کپڑوں میں اس کو کفنایا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کو کیسے قبر میں اتارا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ایک طریقہ ذکر فرمایا ہے. کہا کہ اس کو نماز جنازہ کا آپ تو معاملہ جانتے ہی ہیں کہ 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے. اور بالخصوص نماز جنازہ کی دعا جو ہے ہمارے بھائیوں کو یاد نہیں ہوتی ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ. اس کے علاوہ بھی اللہم اغفر لہا سے ایک دوسری روایت میں الفاظ موجود ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا اتنا بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. جب قبر میں اتارا جائے گا تو کہا کہ جو اتارنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طریقے سے جو ہے قبر میں اتارا جائے گا. لہدی قبر، گہرا گڑھا کھود کر کے دفنانا بھی درست ہے، لیکن لہدی قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی کہ ایک طرف سے جو ہے لہد یعنی کہ ایک شق جو ہے کھودا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ پسند تھا. اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں جو مجاہدین ہیں، جو شہید ہو گئے ہیں، شہیدوں کی نہ نماز جنازہ ہوتی ہے نہ شہیدوں کو غسل دیا جاتا ہے. جیسے احد کے میدان میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو غسل دیا اور نہ ہی ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے. اور اگر جگہ تنگ ہو تو ایک ہی قبر بڑی کشادہ کھور کے 1 سے زیادہ افراد کو ایک قبر کے اندر بھی دفنایا جائے گا. اور یہاں پر اللہ کے رسول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس کے سینے میں قرآن ہے، پھر بات گھوم کر کے وہیں پر آ گئی ہے. دیکھیے جس کے سینے میں زیادہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان میں زیادہ قرآن جس کو یاد تھا اس کو قبر میں پہلے اتارو. لہذا میرے بھائیوں آج بڑی سہولتیں ہو گئی ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ نے قرآن سے معاملہ شروع کیا ہے، لہذا ساری زندگی 1-2 صورتوں پہ نہیں، سن کر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. ایک صحابیہ خاتون ہے، وہ کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ سورہ قاف خلی جمعہ کے خطبے میں سن کے میں نے اللہ کے رسول سے یاد کر لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، قبرستان کی زیارت کرو. لیکن اتباع جنازہ سے خواتین کو منع کیا گیا ہے. خواتین کے اندر قلت صبر، ان کے اندر صبر کی کمی پائی جاتی ہے، لہذا کہا کہ وہ جنازے کے پیچھے نہیں جائیں گی. البتہ وہ نماز جنازہ مسجد میں یا قبرستان میں کہیں خاص جگہ ہو تو وہاں پہ نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں، لیکن دفنانے کے لیے قبرستان نہیں آ سکتی. یہ کچھ وہ باتیں تھیں جسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے عام مسلمان کے لیے جس کا جاننا ضروری تھا پیش کیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی تصحیح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین.